أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس مبارک صورت کا نام سورہ حجرات، جو حجرے کی جمع ہے، جس کی معنی ہے کہ وہ بند جگہ جو سونے والے کی حفاظت کرے، اور اس سے مراد ازواج مطہرات کے مکانات ہیں۔ چونکہ اس مبارک صورت میں پیغمبر علیہ السلام کے آداب سکھلائے گئے تھے، اس میں یہ کہ آقا علیہ السلام جب تک اپنے حجرے یعنی مکان کے اندر تشریف فرما ہوں تو حجرے کے باہر سے آپ کو آواز نہ دی جائے۔ اسی مناسبت سے اس مبارک صورت کا نام سورہ حجرات موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو 49ویں نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ مبارک صورت 112 نمبر پر ہے، اور اس مبارک صورت کی ابتدا اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اس طرح حکم دیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی کوئی کام اپنی رائے سے مت کرو، بلکہ خدا اور رسول کے حکم کا اتباع کرو۔ اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سننے والے سمیع اور تمہارے اعمال کو جاننے والے علیم ہیں۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف اپنی رائے سے کوئی کام نہ کرو۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کے ادب کی ہدایت دی گئی کہ مسلمانوں، تم پیغمبر علیہ السلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور فرمایا اس طرح نہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو اور آواز اونچی ہو جاتی ہے، اس میں ایک بے ادبی ہے، کہیں تمہارے اعمال ہی ختم نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پھر ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف بیان فرمائی جو پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کی وجہ سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے۔ فرمایا یہی تقوی کی جڑ ہے، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کا ایک اور ادب سکھلایا گیا کہ جب آپ حجرے میں تشریف فرما ہوں تو باہر سے آپ کو پکارا نہ جائے، جیسے جہالت کی بنا پر یہ کہا گیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الینا، بلکہ انتظار کیا جائے جب آپ علیہ السلام خود تشریف لائیں تو اس وقت گفتگو یا ملاقات کی جائے۔ پھر اہل ایمان سے خطاب کر کے یہ فرمایا گیا ہر غیرے کی خبر پر یقین نہ کر لیا کرو، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ یہ خبر واقعی سچی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹی خبر اور ناواقفیت کی بنا پر تم ایسا کام کر بیٹھو جو کسی کو رنج اور صدمہ پہنچ جائے اور تمہیں اپنے اس کیے پر پشیمانی ہو۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کی ترغیب دی گئی جب آپ علیہ السلام آپ میں موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ کسی بات میں بھی آپ علیہ السلام کے خلاف مت کرو۔ پھر فرمایا مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں نعوذ باللہ اختلاف کریں اور لڑائی کی صورت پیدا ہو جائے تو مسلمانوں کو ان کے اندر صلح اور صفائی کرا دینی چاہیے، ان کے درمیان خدا کے حکم کے موافق عدل اور انصاف سے فیصلہ اور صلح کرا دینا چاہیے، کیونکہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب دو بھائیوں میں لڑائی ہو تو صلح کرا دیا کرو۔ اور دوسرے رکوع میں مسلمانوں سے خطاب فرما کر ہدایت فرمائی گئی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ تمسخر نہ کرے، آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیں، برے نام اور برے القاب سے نہ پکاریں، کسی کے عیب کی تفتیش نہ کریں اور بدگمانی سے کام نہ لیں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ غیبت ایسا برا فعل ہے جو اپنے مردہ بھائی کا
गोश्त नोच कर खाना। फरमाया कि इंसानों में मुसावात है, तमाम इंसानों को एक मर्द और एक औरत से अल्लाह यानी आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। फिर इंसानों को मुख्तलिफ़ कबीले और ख़ानदान ये इसलिए बनाए गए ताकि लितारफ़ू एक दूसरे को पहचान सकें। लिहाजा किसी हसब नसब पर फ़ख्र करना, अपने को अच्छा दूसरे को बुरा समझना, ये तो नऊज़ुबिल्लाह बुरा फ़ेल है, ये बुरा फ़ेल है। अल्लाह ताला क्या मुअज़्ज़ज़, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, वो है जो तक़वा वाला है, अल्लाह ताला से डरने वाला है। फरमाते हैं बड़ाई और इज़्ज़त का मेयार तक़वा और परहेज़गारी पर है, न हसब व नसब पर है, और तक़वा का ताल्लुक़ दिल के साथ है। और फरमाया आगे बनो सैद कबीले की, चूँकि उन्होंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर ईमान का दावा कर दिया और बतौर एहसान के वो जितलाने लगे कि हम ईमान लाए हैं। फरमा रहे हैं अभी तो ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, वो ईमान की दावा कर रहे हैं। असल मोमिन वो हैं जिन्होंने दिल से अल्लाह और उसके रसूल को माना, फिर कभी भी उसमें शक व शुबा पैदा न हुआ, और उन्होंने अपनी जान और माल से अल्लाह के राह में जिहाद किया। फरमाया यही सच्चे लोग हैं, उन्हें ही मोमिन कहना चाहिए। फिर आगे फरमाया गया कि अल्लाह ताला का ही एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत और इस्लाम की दौलत से नवाजा। अल्लाह ताला तो आसमान और ज़मीनों की सारी मख्फी चीज़ों को जानते हैं, इस वजह से तुम्हारे आमाल भी जानते हैं, लिहाजा उसके मुआफ़िक ही सज़ा और जज़ा देंगे।